اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم اللہ کریم سے ہر طرح کا فضل و کرم اور ہر معاملے میں اللہ کی نیک ہدایت مانگتے ہیں۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلاح من زکاہا و قد خاب من دساہا، بے شک مراد کو پہنچا وہ جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے یعنی اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ کی محبت میں نفس امارہ کو پاک کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا سفر۔ تصوف یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت میں نفس کے 7 درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نفس امارہ، دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ، تیسرے نمبر پہ نفس ملہمہ کی سطح ہے، چوتھے نمبر پہ نفس راضیہ، 5ویں نمبر پہ نفس مرضیہ، 6 نمبر پہ نفس مطمئنہ اور 7ویں نمبر پہ نفس صافیہ کی سطح ہے جو کہ بلند ترین سطح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح طور پر 2 صفتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ایک جوہر یا صفت نفس ہے اور دوسری صفت روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے، سیاہ رنگ کے کیچڑ سے یعنی بودار مٹی سے بنایا۔ کیمیائی طور پر اس مٹی کی کچھ خوبیاں انسان کی شخصیت میں ہوتی ہیں، یعنی یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود، ناسوتی مادی وجود ہے جس میں گھٹیا خواص ہیں، لیکن یہ صرف ایک مادی ڈھانچہ یا خول ہے۔ دراصل انسان کو رکھنے کے لیے یہ ڈھانچہ بنایا گیا۔ یہ انسان کا بشری مکان ہے اور انسان اس کا مکین ہے۔ ظاہری پیکر کو سنوارنے کے بعد اللہ نے اپنی روح یعنی اپنا امر اس میں پھونکا۔ ہر انسان کے من میں روح کا چراغ بھی جلایا، روح جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہمارے جسم کا نمائندہ نفس ہے اور ہمارا ضمیر یا ہماری روح جو ہے اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اس لیے انسان میں 2 قوتیں ہیں، یعنی روحانی قوت اور نفس کی قوت۔ ہمارا نفس جو جانوروں کی سی خصوصیات رکھتا ہے، جانوروں جیسی خواہشات رکھتا ہے، اگرچہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین شکل پر پیدا کیا ہے، انسان میں روح کے ذریعے عالم ملکوت کے اثرات آتے ہیں جو کہ فرشتوں کے جیسے اثرات ہیں اور نیکی کے اثرات ہیں، اور نفس کے ذریعے جانوروں والی خصلتیں آتی ہیں۔ اللہ نے انسان میں کشمکش یعنی نفس اور روح کی کشمکش رکھ دی گئی ہے۔ یہی کشمکش حیات ہے جو انسان کو جانوروں والی خصلتوں پر قابو پا کے روحانی پیغام سن کر عمل کرنے کی ہمت دلاتی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیتے ہیں تو فرشتوں سے بہتر بن جاتے ہیں، یعنی گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کریں اور اپنے ضمیر یا اپنی روح کی آواز کو سن کر بدی کے ماحول میں بھی رہ کر نیک ہو جائیں تو ایسا انسان خلافت کا حقدار ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلاح من زکاہا و قد خاب من دساہا، یعنی بے شک مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کیا اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ تو اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کا تزکیہ کرنے کے لیے جو درویشوں نے اصول بتائے ہیں وہ ہے سخا یعنی سخاوت، رضا یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا، صبر، قناعت، شکر، ریاضت یعنی محنت کرنا عبادت میں اور مخلوق کی خدمت، اس کے علاوہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ، سیاحت، فقر، غربت، اشارہ اور صوف۔
اسی کے ساتھ ہی درویشی کے اصولوں میں لڑائی جھگڑا بھی شرک ہے۔ آج ہم نفس امارہ سے شروع کریں گے۔ پہلی سطح نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، غلط کام کرنے کی خواہش نہ ہو تو بھی نفس پر جوش سوار ہوتا ہے، اور نفس امارہ میں انسان گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، لوگوں کو ذلیل کر کے انہیں نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے۔ یہ نفس کا ابتدائی درجہ ہے، حیوانی درجہ ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے نفس امارہ سے نکلنے کے لیے کلمے کا ورد کرنا چاہیے، جس سے نفس لوامہ کی سطح پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری سطح نفس لوامہ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ملامت ہوتی ہے کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے یا برائی ہو جائے تو ندامت ہوتی ہے اور ملامت ہوتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اپنے نفس کو پاک کرنے کی محنت جاری رکھی جائے تو نفس لوامہ سے آگے ترقی ہو جاتی ہے اور انسان نفس ملہمہ کی سطح میں ترقی کر جاتا ہے۔ نفس ملہمہ میں گناہ کرنے کا یا خبث یا شوق نہیں رہتا، اور اگر انسان کہیں برائی میں پھنس جائے تو مرشد کا اشارہ آ جاتا ہے یا الہام ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر تیز ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد یا اللہ کا کثرت سے ورد جاری رکھنا چاہیے۔ نفس ملہمہ کے بعد بھی تزکیہ نفس کے درجے ہیں اور ترقی کے مقامات ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس مطمئنہ اور نفس صافیہ۔ جیسے جیسے سالک محنت کرتا ہے تو اس کے درجوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ سب سے پہلی سطح جو نفس امارہ کی سطح ہے، اس کی پہچان اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارا نفس کس سطح پہ ہے تو کسی حد تک خوابوں سے بھی پہچان ہوتی ہے۔ نفس امارہ کے سطح پر جو خواب آتے ہیں ان میں انسان خنزیر دیکھتا ہے، کتے دیکھتا ہے، کالا ہاتھی، کالا کتا، سانپ، گدھا، بچھو، چوہا، چڑیا، یہ سب اگر خواب میں نظر آئے تو نفس امارہ کی پہچان ہے۔ اور اگر خواب میں بیت الخلاء، گندا پانی، جوہر، تو یہ بھی نفس امارہ کی خاصیتیں ظاہر کرتی ہیں۔ نفس امارہ سے خلاصی پانے کے لیے، اس کے دائرے سے نکلنے کے لیے کلمہ شریف پڑھیے۔ نفس امارہ کی حالت میں انسان کا دل درندوں جیسا دل ہوتا ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں، منفی خیالات چھائے جاتے ہیں، بیرونی اسباب کے بغیر بھی شیطانی وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، خود غرضی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں انسان چاہتا ہے کہ میں عمدہ کھاؤں اور عمدہ پہنوں اور میں سب سے عمدہ اور آسان زندگی میں عیش عشرت کے ساتھ رہوں اور سب لوگ میرے حکم کے تابع ہوں، اور باقی سب کو وہ کم تر سمجھتا ہے۔ اور اس میں نفس امارہ میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ عقیدے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ احساس برتری کا برتاؤ کرتا ہے، عدل سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے پاک نیت کے ساتھ 5 لاکھ کی تعداد میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے نفس امارہ کے دائرے سے نکلنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے انسان نفس لوامہ میں داخل ہوتا ہے۔ نفس لوامہ جو دوسری سطح ہے، اس سطح پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اندرونی ہدایت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے سخت ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے، اور لوامہ سخت ندامت کرتا ہے۔ نیکی اور بدی میں تمیز ہو جاتی ہے۔ پہلی سطح یعنی نفس امارہ میں دل کا کمرہ تاریک تھا، اور نفس لوامہ کی سطح پر جب ترقی ہوئی تو دل میں ایک دیا سا جل پڑا اور انسان دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ طبیعت میں حلال کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اچھائی برائی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان لوگوں کو فائدے دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے لگتا ہے، فضول باتوں سے پرہیز کرنے لگتا ہے اور نیک اور پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ لیکن ابھی بھی نفس لوامہ کی سطح پر بھی برے اخلاق ابھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس نفس میں مکر و فریب ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ نفس لوامہ میں خود پسندی ہوتی ہے،
تکبر بھی ابھی ہوتا ہے اور دوسروں پر اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے اور خواہشات نفسانی بھی ابھی باقی ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر علماء کا نفس ہوتا ہے جو ابھی صالحین نہیں بنے ہوتے، یعنی دوسروں کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے۔ نفس لوامہ کی سطح پر تزکیہ کرنے سے آگے کی منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ خوابوں میں نفس لوامہ کی سطح پر اگر خواب آئیں تو اس میں بھیڑ اور بکری، مچھلی، گائے، اونٹ، کبوتر یہ اکثر نظر آتے ہیں، درخت بھی نظر آتا ہے، سبزہ بھی نظر آتا ہے، کھجور، یہ سب نفس لوامہ کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ پکا ہوا پھل نظر آتا ہے، بغیر زین کے گھوڑا ہوتا ہے، موم بتی نظر آتی ہے، بجھا ہوا دیا یا پکی ہوئی روٹی، پلاؤ، دکانیں، محلات، یہ بھی نفس لوامہ کی علامات ہیں۔ اور اس میں شہد اور گنا بھی نفس لوامہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جس کو لوامہ کی سطح حاصل ہو جائے تو اس کا دل انسانی ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ کے سرکش گھوڑے پر اچھے سوار کی طرح بیٹھ جائیں اور غفلت نہ کریں اور اپنی نگرانی اور محاسبہ جاری رکھیں، ورنہ تو یہ گھوڑا نیچے گرا دے گا۔ نفس لوامہ کی سطح پر حیوانی اور ملکوتی دونوں خصوصیات ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں، دونوں رغبتیں ہوتی ہیں۔ صداقت پر سفر شروع ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا ارادہ کرتا ہے انسان اگر آپ اپنے بارے میں اندازہ لگائیں تو آپ کو دل میں پاکیزگی محسوس ہوگی۔ کلمہ کا وظیفہ جاری رکھیے، لا الہ الا اللہ کے بعد یا اللہ کا وظیفہ بھی جاری رکھیں، تسبیح کرتے رہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ 5 لاکھ کی تعداد میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو 70,000 دفعہ۔ اس کے علاوہ کلمہ طیبہ کے علاوہ یا نور و یا اللہ پڑھتے ہوئے نور کی بارش کو تصور میں دیکھیں۔ یا نور و یا اللہ، یا ہادی، یا اللہ سے نور طلب کریں تاکہ قلب روشن ہو جائے اور ہدایت طلب کرتے رہیں تو اگلی سطح ملتی ہے جو کہ نفس ملہمہ کی سطح ہے۔ نفس لوامہ سے جب انسان نکل جاتا ہے تو ملہمہ کا دائرہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر انسان نیکی اور تقوی اور اطاعت کے خیالات کو اپنے اندر ڈالتا رہتا ہے، صالح اور نورانی خیالات آتے ہیں۔ نفس امارہ کے جو سیاہ شیطانی اور منفی خیالات دل میں آتے تھے، جو وسوسے آتے تھے، اور لوامہ کی سطح پر برائی کو پہچان کر ملامت ہوتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی اور نافرمانی ہوتی تھی۔ لوامہ منفی سے بچاتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے۔ اب نفس ملہمہ ہے جو مثبت طرف لے جاتا ہے، اچھے خواب آتے ہیں، نیکی اور اطاعت کا شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیکی ترک ہو جائے، چھوٹ جائے تو انسان اداس ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کرے تو اسے سکون مل جاتا ہے، یعنی انسان اس مچھلی کی طرح ہو جاتا ہے جو پانی سے نکل کر بے چین ہو جاتی ہے اور تڑپتی ہے۔ نفس ملہمہ صالحین کا نفس ہے۔ اس دائرہ میں قناعت مل جاتی ہے، انسان کو جو چیزیں اسے اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ ان پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے سخاوت کرنے والا دل مل جاتا ہے، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ انسان دوسروں کو دیتا ہے۔ تکبر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ عاجزی آ جاتی ہے، توبہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، انسان میں صبر پیدا ہو جاتا ہے، تحمل پیدا ہو جاتا ہے، برداشت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کرنے کی ایک بنیاد بن جاتی ہے، تحمل اور خلوص بھی پیدا ہو جاتا ہے، انسان میں مکر و فریب بالکل نہیں رہتا، اچھی عادتیں حاصل ہو جاتی ہیں جنہیں فضائل اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ انبیاء اور نیکوکاروں کے جو نفس ہوتے ہیں وہ نفس ملہمہ ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے ترقی والے، یہ قرب اور خاص والے بندے ہوتے ہیں۔ اس سطح پر، نفس کی اس سطح پر جو خواب آتے ہیں وہ علامتی ہوتے ہیں اور اس حالت کی عکاسی کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمزوری اور کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ خواب بڑے ٹیکنیکل خواب ہوتے ہیں۔ خواب کی تعبیر اگرچہ کہ مختلف ہوتی ہے، اور اگر 50 لوگ ہیں تو ایک ہی خواب ہے تو اس کی تعبیر ان کے حساب سے کہ وہ اگر عورت ہے یا مرد ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس حساب سے تعبیر بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ اس درجے میں نفس ملہمہ میں جو خواب آتے ہیں اس میں انسان
کافر دیکھتا ہے، ملحد دیکھتا ہے، بد عقیدہ کو دیکھتا ہے، تو یہ نفس ملہمہ کی علامتیں ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اونچے درجے کی نیکیاں درکار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ چھوٹے بچے کو آدھا گلاس پانی سے بھی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن جو شخص صحرا میں سے چل کے آئے تو اسے کئی گلاس پانی پیاس بجھانے کے لیے چاہیے۔ اس مرحلے پر انسان بڑی اور زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ اگر خواب میں وہ کافر کو دیکھے تو اس کے عمل یا اس کی عقیدے میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اگر وہ لنگڑا دیکھے، بہرا گونگا دیکھے، یا بغیر داڑھی کے، بغیر ریش کے آدمی دیکھے تو یہ بھی ملہمہ کی سطح کی نشانی ہے۔ اگر وہ کسی بدمست کو بدہوش، ہیجڑا، غلام یا سپاہی، جوا باز یا کوئی قصہ گو یا دلال یا قصاب، اندھا، یہ سب ملہمہ کی سطح کی نشانی ہے، یعنی نفس ملہمہ کی۔ اس میں صالح کی توجہ کے لیے خواب دکھائے جاتے ہیں، یعنی یہ سطح اور یہ خواب ایک آتشی شیشے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ان کو یہ زیب نہیں کہ ان میں کوئی کمی رہ جائے۔ اس لیے اللہ کا بہت ذکر کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ کا وظیفہ کریں، اور اگلے مرحلے میں یا ہو انتا ہو، یا ہو انتا ہو، اللہ کے اسماء گرامی کو خوبصورت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہو، یا ہو، اللہ ہو، اس سے تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس کے درجے میں مزید بلندی حاصل کرتے ہوئے انسان نفس ملہمہ سے آگے نفس راضیہ، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور اس کے بعد نفس مرضیہ، جس میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اطمینان والی روح عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد نفس صافیہ۔ نفس مطمئنہ یا نفس صافیہ کے حامل نیک لوگ دنیا کے لیے مفید اور مستفید ہوتے ہیں، بڑے بابرکت ہوتے ہیں، یہ اپنے حال پر راضی ہوتے ہیں، اللہ پر راضی ہوتے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اور خلوص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، دکھاوے ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں۔ اور جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے بڑے بلند درجے ہوتے ہیں۔ ایسے انسانوں کی وفات کا وقت آتا ہے تو فرشتے بھی ان سے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرف دھیان اور توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا سفر ہے، اور ہم انسان ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی خلافت کے حقدار بنیں، اور اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، صاف ستھرا کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اتنی محنت کی، اپنی امت کو سیدھے راستے کی ہدایت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا، تو ہم ساری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مرید ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرشد ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صالحین والی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔